رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو اور نا امیدی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ آج معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اس لیے کہ وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکے۔ امتحان میں پاس نہ ہونا کیا یہ نا امیدی کا باعث ہو سکتا ہے یا مایوسی ہو سکتی ہے؟ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح اور آسان زندگی بسر کرنے سے نا امید ہو گئے۔ کتنے لوگ اپنی بیویوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، یہ بھی مایوسی ہے۔ کتنے لوگ اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، یہ بھی نا امیدی اور مایوسی ہے اور کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، پیارے پیغمبر سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے اس روایت میں 3 بڑے گناہ بیان کیے۔ فرمایا الاشراک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ کہ بڑے گناہوں کے بارے میں اگر پوچھتے ہو تو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا یہ شرک ہے اور ایسا کبیرہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوگا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا والیاس من روح اللہ، اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہاں مایوسی کو الگ بیان کیا گیا ہے اور نا امیدی کو الگ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی اس کو الگ ہی فیئوس قنوط، کہ انسان کو کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یئوس کو الگ بیان کیا اور قنوط کو الگ۔ تو مایوسی اور نا امیدی میں مفسرین نے فرق کیا ہے اور محدثین نے فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں مایوسی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایسی چیز جس کا ہونا ممکن ہو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میں مثالوں سے واضح کروں گا، اسلام نے وہ چیزیں جو انسان کی عقل مانتی نہیں ہے، پر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ امید رکھی، اللہ کریم نے وہ چیزیں جو سمجھ نہیں آتی، ناممکن نظر آتی ہیں، اللہ نے کیسے ممکن کر دکھائی۔ اگر یہ بات، یہ نظریہ انسان کے دل میں بیٹھ گیا، میں بیمار ہوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتا، میں گناہ گار ہوں تو شاید بخشا ہی نہ جاؤں، میری یہ مشکل ہے شاید میں سے نکلوں ہی نہ، یہ مہنگائی ایسی ہے کہ اب شاید حالات درست ہوں گے ہی نہیں، قرض مجھ پر اتنا چڑھ گیا کہ اب میں اتار ہی نہیں سکوں گا، اگر یہ بات انسان کے دل میں بیٹھ گئی ہے تو یہ انسان مایوس ہے۔ اور اگر دل سے نکل کر زبان پر آ گئی ہے بات اور باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان نا امید ہو گیا ہے، اگر دل میں بات رہے تو یہ مایوسی ہے، اور اگر نمایاں ہونا شروع ہو جائے اور زبان پر آ جائے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے، تو پھر اب مایوسی سے نکل کر یہ نا امیدی پر آ گیا۔ دونوں ہی بڑے گناہ ہیں، یہ کوئی دیواروں کی تحریریں نہیں ہیں۔ نا امیدی کفر ہے، مایوسی بڑا گناہ ہے، بھائی یہ دیواریں نہیں ہیں، نہ یہ دیواروں کی تحریریں ہیں، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔
وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے وہ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ قرآن نے کہا ہے لا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مایوس نہ ہونا کہ مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مسلمان مایوس ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ وہ مومن جو ایمان میں قوی ہے، امیدوں میں قوی ہے، ارادوں میں قوی ہے، عمل میں قوی ہے، وہ مومن اس مومن سے بڑا ہے، بہتر ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ جو کمزور ہے، سوچوں میں کمزور ہو گیا، امیدوں میں کمزور ہو گیا، ایمان میں کمزور ہو گیا، عمل میں کمزور ہو گیا، اس سے وہ مومن بہتر اور اللہ کو محبوب ہے جو قوی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر اعتبار سے قوی دیکھنا چاہتا ہے، امیدوں میں بھی قوی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے سکتی ہے اس پر ہمیشہ پر امید رہے، حریص ہو جائے اس پر، لالچی بن جائے اس پر، لالچ کرے اس کا کہ یہ لے کے رہنا ہے۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ولا تعجز، فرمایا بے بس نہیں ہونا، لاچار نہیں ہونا کہ یہ نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس وقت بات کریں مہنگائی کی، ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، اگر آج مسلمان اس بات پہ آ جائے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، غربت بڑی پھیل گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب ٹھیک ہوں گے کہ نہیں، جو یوں سوچتا ہے اس کے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں آنا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان پر پورا اترتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے، خیر کا گمان کر لیتا ہے، یہ اللہ سے لے کے رہنا ہے، یہ اللہ سے لوں گا، میرا رب دے گا، میرا رب ہر شے پر قادر ہے، اور میں اگر وہ خیر کی امید کرتا ہے تو اس کو خیر دیتا ہوں، اور اگر وہ شر اور برا ارادہ، بری امید رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہونا، یہ ایسا نہیں ہوگا، تو فرمایا فشرن، تو پھر سمجھو برا ہی ہے، اس کو اچھائی نہیں مل پائے گی۔ امیدیں انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی۔ مہنگائی کی اگر بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم مامنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ وہ بندہ جس نے اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کی ہے، اللہ نے جسم میں عافیت اور تندرستی دی ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس بندے کے پاس شام تک کا کھانا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، فرمایا یہ وہ خوش بخت انسان ہے، اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی، شام تک کا کھانا۔ ہمارے گھر میں تو مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھا رہے ہیں سرکے کے ساتھ، سرکے میں ڈبو ڈبو کے روٹی کھا رہے ہیں، اور ہمارے نعم الادام ہو، نعم الادام ہو، بھائی کیا ہی خوب سالن ہے، کیا ہی خوب سالن ہے۔ ہم نے آج اپنی خواہشات کو مہنگائی کا نام دے دیا۔ ہمارے آباء و اجداد سال بھر میں ایک سوٹ بنایا کرتے تھے، اور وہ بھی پرانا ہوتا تو کوشش کرتے اس کی سائڈ پلٹ کر اس کو دوبارہ سی لیا جائے۔ ہمارے بچپن میں جوتے وہ لیے جاتے تھے کہ جو اسکول کے ساتھ میچ کرتے ہوں، شادی بیاہ پہ عید کے موقع پر کپڑے بچوں کو وہ لے کے دیے جاتے جو اسکول کی وردی کے ساتھ ملتے ہوں۔ میرے پاس تو دوات نہیں ہوتی تھی، ساتھی کے ساتھ وہ میں لے لے کے اس کی دوات سے لکھا کرتا تھا۔ کوئی ایک بندہ آج ہاتھ اٹھائے کہ میری زندگی میرے بابا سے، میرے دادا سے کم ہے، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت اچھے زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں، پر اللہ سے نا امیدی کی وجہ سے
مایوسی کی باتیں کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، خیر کی امید رکھو گے خیر دوں گا، اگر بری بات کرو گے اور شر کی امید رکھو گے تمہیں وہی نصیب ہوگا۔ آج میں کہتا ہوں میں مر گیا سو مر جاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے پر امید رہو۔ آپ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بیمار ہو، جب تک اس کے ٹیسٹ نہیں آتے بندہ فریش ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں مجھے کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایسے کتنے ساتھی ہیں بڑے عرصے سے ان کو کینسر تھا، نہیں پتا تھا، فریش تھا، جس سے رپورٹ آئی کہ جی تجھے کینسر ہے، اسی دیر پر بستر پر لگ گیا اور چارپائی پر لگ گیا، اٹھ نہیں پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کل تک اس کو وہ نا امید نہیں تھا، آج اس کو پتا چلا میں بیمار ہوں اور کوئی سیریس بیماری ہے، تو اس کی صحت کا گراف بھی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اب مایوس اور نا امید ہونا شروع ہو گیا۔ اپنے گھروں میں یہ اس طرح کی مایوسی نہیں آنے دینی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، ان کو پڑھ کے سناؤ۔ اور صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، 18 سال بیمار رہے، 18 سال۔ اور 18 سال بعد بھی اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں بیمار ہوں، تو ارحم الراحمین رحم کرنے والا، مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد اپنے برگزیدہ نبی ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نکال کر پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا کر، اچھا پہلے سے زیادہ مال دے کر، آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہم 18 دنوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، 18 مہینے بعد تو کہتے ہیں بچنا ہی نہیں ہے۔ 18 سال اللہ کریم نے اپنے قریبی ترین انسانوں میں، انبیاء میں اپنے نبیوں کا یہ واقعہ دنیا کو بتایا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بدتعریفی نہیں کرتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا اس اعتبار سے مطمئن رہتا ہے کہ جی اس بیماری کی وجہ سے اللہ کریم نے یا میرے گناہ ختم کر دیے یا میری جنت قریب کر دی، تو وہ اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے وَلَمْ يَشُكْنِي عِلَىٰ عُوَادِهِ، اس بندے نے ان کے ساتھ اپنا دکھ درد اس شکایت کے انداز میں شیئر نہیں کیا جو اس کی عادت کرنے آئے تھے۔ فرماتے اللہ فرماتے ہیں لِعَبْدِي عَلَيَّ إِن تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِن شَفَيْتُهُ أَنَا لَأُبَدِّلَنَّهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّن لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ۔ اس بندے نے کوئی شکایت کے جملے نہیں بولے، بلکہ سمجھتا کہ اللہ کریم نے اس کی وجہ سے میرے گناہ ختم کر دیے، درجات بلند کر دیے۔ اللہ فرماتے لِعَبْدِي عَلَيَّ، اس بندے کا مجھ پر حق ہے، إِن تَوَفَّيْتُهُ لَأُدْخِلَنَّهُ الْجَنَّةَ، کہ اگر میں اس بیماری میں اس بندے کو فوت کروں تو لازمی طور پر اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ فوت ہوا تو جنتی، وَإِن شَفَيْتُهُ أَنَا لَأُبَدِّلَنَّهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّن لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور اگر اس بیماری سے میں نے اس کو صحت یاب کیا تو میں اس بندے کا مجھ پر یہ عہد ہے، اس بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اس کے گوشت سے اچھا گوشت اس کو نصیب فرماؤں گا اور پہلے خون سے اچھے اس کو خون نصیب فرما دوں گا۔ لَأُبَدِّلَنَّهُ لَحْمًا، تبدیل کر دوں گا۔ آپ اپنی گاڑیوں کے جا کے آئل چینج کرواتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کا گوشت پہلے گوشت سے اچھا دے دوں گا اور اس کا خون بھی ایسا چینج کروں گا کہ اس خون پہلے والے خون سے اچھا خون نصیب فرماؤں گا، اس کے پر امید کلمات کی وجہ سے۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ کہتا جی اگر میرے مقدر میں ہوتی تو گم کیوں ہوتی، نہیں ملے گی اس کو۔ اگر یہ پر امید نہ ہوا تو جو پر امید تھے بچپن میں گم ہونے والا یوسف علیہ السلام، اللہ کریم نے یعقوب کو بڑھاپے میں دے دیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، بیٹو جا کے یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے فضل سے مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تم مسلمان ہو، مایوس نہیں ہونا، ڈھونڈو میرے یوسف کو۔ بچپن میں گم ہونے والا یوسف اللہ کریم نے جوانی میں واپس کر دیا، وجہ صرف ایک ہی تھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، بیٹوں سے کہا بیٹو مایوس نہیں ہونا،
ہمارے ہاں شادی ہو جائے 1-2 سال گزر جائیں بچہ نہ ہو تو پھر لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. خامد بھی کہتا ہے اس کے ہاں بچہ نہیں ہوگا, اس کے والدین بھی, ساس اور سسر بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائیو آج کتنے گھر اس لیے برباد ہوئے کہ یہ نا امید تھے. اللہ کریم نے دنیا والوں کو بتایا کہ میرے 2 برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جوانی میں بچے کو نہیں ملے. 80 90 سال کے بوڑھے بابے ہیں پر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. 80 90 سال کے بوڑھے بابے. اللہ کریم نے اس وقت جب بچے ملنے ممکن نہیں تھے, یہ مشکل تھے, اللہ کریم نے اس وقت اولاد دے کر, بیٹے دے کر دنیا کو مسئلہ سمجھا دیا. جو پر امید ہوتا ہے اللہ کریم کبھی اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا. ہم بھی 1-2 سال بعد مایوس ہو جاتے ہیں, پھر کو نہیں ملتی اولاد. پر امید رہیں جس طرح کہ وہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے پر امید ہے. جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور کہنے لگے قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین, اے ابراہیم ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں, آپ نا امیدوں میں سے نہ ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نا امید ہوں. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اپنے رب کی رحمت سے وہ نا امید ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. تو مجھے کہتے ہو کہ میں تو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے, تو مجھے کہتے ہو میں نا امیدوں میں سے ہوں. کوئی بندہ بڑی مصیبت میں پھنسا ہوتا, کہتا یار میں نہیں نکل پاؤں گا ایسے, تو اس کو حضرت یونس کا واقعہ سناؤ علیہ الصلوۃ والسلام. قوم سے ناراض ہو کر سمندر میں بیٹھے ہیں, کشتی میں جا رہے ہیں. قرآن اندازی ہوئی کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرایا جائے گا. سمندر میں گرا دیے گئے ہیں, مچھلی نے منہ کھولا ہے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں. وہاں جا کے کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نا امید نہیں ہوئے, کہتے یا اللہ میں تجھ سے پوچھے بغیر, اجازت کے بغیر آ گیا ہوں, بس میں یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ سے پر امید ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میرا یونس اگر یہ تسبیح نہ کرتا, اس طرح کی امید نہ رکھتا, تو قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیتا. نا امید ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. پر امید ہوئے تو اسی مچھلی نے نکل کر باہر پھینک دیا. اللہ کریم نے دوبارہ قوم کی طرف لوٹایا. جو کافر قوم تھی واپس پہنچے تو قوم بھی مومن ہو چکی ہے. اللہ کریم نے پہلے سے زیادہ عزتیں بھی نصیب فرما دی. ہم نے غار والے لوگوں کا واقعہ بارہا سنا ہے, پر میں اس کو ایک اور اینگل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اب اندازہ کریں, اب ذرا سوچیں, 3 بندے جا رہے ہیں, آندھی شدید ہے, بارش ہو رہی ہے, وہ ایک پہاڑ کے اندر گھس گئے ہیں جو اس میں سے بڑا کھڈا سا ہوتا ہے جس کو غار کہتے ہیں, کہ تیز آندھی کی وجہ سے اوپر سے ایک بڑی چٹان گری ہے اور گرتی گرتی آ کے اس غار کے سامنے آ کے فٹ ہو گئی ہے. چٹان اتنی وزنی تھی کہ تینوں بندوں نے اپنا زور لگا لیا مگر وہ سرک نہیں سکی. اب ان کے سامنے کیا تھا؟ 2 ہی شکلیں تھی نا. ایک تو نا امید ہو کے مر جاتے, مایوس ہو کے زندگی کھو بیٹھتے. دوسری صورت یہ تھی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں. اس وقت تو کوئی موبائل کا دور نہیں کہ آپ فون کریں فلاں جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں, وہ کرین لاؤ اور وہاں سے آ کے چٹان ہٹاؤ. دنیا سے بالکل لا تعلق ہے, زندگی منقطع ہوتی جا رہی ہے. پر انہوں نے امید کی بنیاد پر کہا عمل پیش کرو اللہ کو اپنا اپنا. ایک نے عمل پیش کیا, دوسرے نے پیش کیا, تیسرے نے پیش کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پہلے نے عمل پیش کیا تو چٹان خود بخود سرک گئی ہے. دوسرے نے دعا کی تو اور سرک گئی ہے. تیسرے نے دعا کی تو وہ چٹان وہاں سے گری, اور یہ تینوں بندے نکل کر چل رہے ہیں. اللہ کریم نے دنیا کو ایک میسج دیا کہ جن کی موت یقینی تھی, جب انہوں نے اللہ سے امید رکھی, مایوس نہیں ہوئے, پر امید رہے, تو جن کی موت یقینی تھی اللہ کریم نے ان کو ایک نئی زندگی نصیب فرما دی. گناہ گار بندہ مایوس اس طرح ہوتا کیا تھا آج کہاں بخشے ہوں گے, دنیا جہان کا ہر گناہ میں نے کیا ہے. بھائی تیرے گناہ اللہ کی امید سے زیادہ ہیں, اللہ کی رحمت سے زیادہ ہیں, اللہ کے فضل سے زیادہ ہیں.
جواب نہیں. تو نہیں تو پھر تو کس لیے مایوس ہے؟ اللہ نے کہا کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی زندگیوں پر زیادتیاں کی ہیں، ان سے کہہ دو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امید دلائی اس بندے کو جو دل ڈھائے بیٹھا تھا کہ میں مر گیا، مجھے معافی نہیں ملنی. اللہ کہتے ہیں نہیں، نا امید نہ ہو، معافی ملے گی، توبہ کرو سچی. اور بھائی اگر توبہ میں سچائی موجود ہے تو وہ گناہ جن کا تعلق بعد اوقات حقوق العباد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. 99 قتل کرنے کے بعد بندے نے پوچھا، کیا ایک راہب سے، مولوی سے، اس دور کے بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، میں نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا نہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ مایوسی پھیلائی اس نے، نا امیدی پھیلائی. ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک نا امیدی کی باتیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. اس نے بھی نا امیدی پھیلائی، مایوسی پھیلائی. نہیں اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس کو جو غصہ آیا اس نے اس کی گردن بھی کاٹ دی، سینچری پوری کر دی. پھر کسی سے پوچھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا کیوں اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن تم اپنا طور طریقہ بدلو، علاقہ بدلو، فلان جگہ پہ نیک لوگ ہیں وہاں جا کے کچھ مجلس کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. راستے میں جا رہا تھا کہ اس کو موت آ گئی، وہ بھی فرشتوں نے آگے جھگڑا کیا، جنت میں لے کے جانا کہ جہنم میں لے کے جانا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہی کی کہ اس طرح کرو، جھگڑو نہ، زمین ماپ لو، اگر فاصلہ زیادہ طے کر کے ہے تو جنت لے جانا، اور اگر فاصلہ آگے زیادہ تو جہنم لے جانا. ادھر جدھر جا رہا تھا اس کی زمین کو، اس طرف کی زمین کو کہا قریب ہو جا، جس طرف سے آ رہا تھا اس کو کہا دور ہو جا. چونکہ یہ پر امید تھا، فرشتوں کو وہی کر دی زمین ماپو، ادھر کی زمین کو کہا دور ہو جا، اس کی زمین جدھر جا رہا تھا کہا سکڑ جا. ایک بار اس سے زیادہ نکلی اس طرف جو طے کر کے آیا تھا. اللہ کریم نے اس بندے کو بخش کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا. نا امیدی کا نتیجہ کیا ہوا؟ قتل. اس نے کہا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس نے اس کو قتل کر دیا. اور جس نے امید دلائی اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ جنتی بنا دیا. امت کو امید دلائیں. آج ہماری مجلسوں میں ہر جگہ بیٹھتے ہیں نا امیدی کی باتیں ہوتی ہیں. حکومت کی بات ہو، عدالتوں کی بات ہو، پولیس کی بات ہو، گھر کی بات ہو، مہنگائی کی بات ہو، ہر جگہ مایوسی کی بات ہے. اسلام مسلمان کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اس بات پہ پریشان تھے. میں صحابہ کو لڑنے کے لیے نہیں لے کے آیا، میں تو ان کو، ہم نے کافرہ روکنا تھا، مگر لڑائی کا وقت آ گیا. حضرت مقداد نے دیکھا پیارے پیغمبر اس بات سے پریشان ہیں، آگے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ تھوڑے ہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. حوصلے والی بات کی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وقد رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اشرق، میں نے دیکھا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا. وسرہ یعنی قولا، اور حضرت مقداد کے فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر کے رکھ دیا. ہمیں بھی اس وقت اپنے معاشروں میں امید کی باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ نا امیدی کی. تو اللہ کریم ہمیں ہر وقت اپنی رحمت سے پر امید رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک زندہ رہیں پر امید رہیں. اللہ یہ مایوسی اور نا امیدی جیسے کبیرہ گناہ سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. فجزاکم اللہ خیرا. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.